رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جلسہ بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب دعا باقی ہے۔ جلسے سے متعلق جتنے کام ضروری تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم سب کو مل کر دعا کرنی ہے، لیکن آپ حضرات ابھی لے لیں گے وہی لا رہے ہیں بھائی، جتنے بھی حضرات ہیں دیکھو کوئی کھڑا نہ ہو، سب تشریف رکھیں اور ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب نے درود شریف پڑھا یا نہیں؟ آواز نہیں آئی؟ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے درود شریف پڑھا، اللہ نے کتنی رحمتیں نازل فرما دی؟ 10۔ زور سے بتاؤ 10۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو 20 ہو جائے گی، لیکن زور سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اللہ نے کتنی رحمت نازل کر دی ہر ایک بندے پر؟ ایک مرتبہ اور پڑھ لو 30 ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، مجھے بیان نہیں کرنا، دعا کرنی ہے، لیکن بتاؤ ایک بات میری سب مانو گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اگر مانو تو۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے بچے رہتے ہیں یا بڑے حضرات رہتے ہیں؟ زور سے بتاؤ۔ بڑے۔ تو اللہ کے بندو اپنے جلسے کی ترتیب نماز کے ترتیب پہ ملا لو۔ اتنی بات مان لو کہ جو بڑے حضرات ہیں وہ آگے تشریف لے آئے۔ دیکھو دعا کریں گے بہت جلدی، وقت بہت کم ہے۔ بچوں تم بہت دیر سے بیٹھے ہو، تم ادھر آؤ، تم ادھر ہو جاؤ، اور جن بچوں کے دستار ہوئی ہے وہ دستار ان کے جو والدین ہیں
ان کے والدین سب آگے تشریف لے آئے. بس دعا کریں گے. مجھے تو ایک سوال کرنا ہے آپ حضرات سے, آپ جواب دیں گے پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. جو بچوں کے والدین ہیں جن کے دستار ہوئی ہے, وہ والدین سب آگے تشریف لے آئے. والدین آگے ہیں سب, آ جاؤ, تم آگے آؤ. تم تو بڑے خوش قسمت ہو ماشاءاللہ. جن بچوں کے دستار ہوئی ہے ان کے والدین گھر والے وہ بھی تشریف لے آئے. او بچوں بیٹھ جاؤ نیچے کو, بس بہت میڈیا والے بننے ہو تم. بیٹھو, اب رہنے دو اس کو, ہٹو بیٹھو بھائی. ماشاءاللہ دیکھو تم بہت ماننے والے ہو. بیٹھ جاؤ کوئی بھی. اب تم رہنے دو, میں اپنا آپ کر لوں گا کام انشاءاللہ. دیکھو کوئی کھڑا نہ رہے. یہ قرآن پاک کی محفل ہے. جتنا ادب اور احترام کرو گے اللہ اتنا ہی تمہیں نوازے گا. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کے پورا ہونے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو بتاؤ یہ مجلس دعا کی قبولیت کی بھی ہے یا نہیں؟ اس پر یقین کر لو کہ جو مانگیں گے اللہ وہ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ اتنی قیمتی مجلس ہے, اگر ایک دو بات کرنے کی اجازت ہو تو کروں, ورنہ تو دعا ہونی ہے. میں ایک سوال کر کے آپ اس کا جواب دیں گے اور بس بات ختم ہو جائے گی. یہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں. جو اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے, بتاؤ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ جس بندے کو قرآن پاک حفظ فرما دے تو بتاؤ اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ کس کے چنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے قرآن پاک کو اپنے بندوں میں سے چن لیا. اگر چھوٹا سا ممبر بھی بناؤ گے تو کون چنتا ہے؟ محلے والے. پردھان کو کون چنتا ہے؟ لوگ ایم پی ایم ایل اے. لیکن یہ کس کے چنے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. یہ کتنے خوش قسمت ہے. یہ قرآن جو ان کے سینے میں گیا یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا. کہاں سے نکلا؟ اور پھر کون لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو قرآن کے پہلے حافظ کون ہے؟ اللہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ قرآن کے حافظ کون ہے؟ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام. دیکھو قرآن پڑھنے کی دولت اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دی ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں دی. کوئی فرشتہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے؟ سوائے جبرائیل کے کوئی فرشتہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتا. تو آپ خوش قسمت ہے یا نہیں؟ بس ایک فرشتہ, جبکہ فرشتے انسانوں سے کئی گنا زیادہ. لیکن قرآن کو صرف جبرائیل علیہ السلام تو پڑھ سکتے ہیں. باقی جتنے بھی فرشتے ہیں کوئی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا. ہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے دوڑ کر آتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. تو پہلا حافظ کون ہوا قرآن کا؟ اللہ. اور فرشتوں میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جبرائیل. اور جبرائیل کس کے سینے میں لا کر پیش کیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ.
تو انسانوں میں سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نہیں، انسانوں میں حضرت محمد الرسول اللہ، پھر حضور کے سینے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور یوں قرآن مکہ اور مدینہ ہوتا ہوتا ہندوستان اور ضلع مراد آباد، اور پھر مولانا عبد الرحمن کے سینے میں منتقل ہو کر ان بچوں کے سینے میں قرآن چلا گیا۔ دیکھو قرآن کہاں سے چلا ہے؟ اللہ سے چلا ہے، اور یوں ہوتے ہوتے ان بچوں کے سینے میں آ گیا۔ اب بتاؤ، بس ایک سوال کر رہا ہوں، بات ختم۔ یہ جو ان کے سینے میں قرآن پہنچا ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز رہے گی؟ زمین رہے گی، آسمان، انسان، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن بتاؤ قرآن باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یا قرآن بھی مر جائے گا؟ کیوں نہیں مرنے کا؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام، اس کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات باقی، قرآن بھی باقی، تو ان بچوں کے سینے میں جو قرآن گیا، یہ قرآن باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ ایسا ان کے سینے میں پہنچ گیا، یہ بچے کہیں بھی چلے جائے، بتاؤ قرآن ساتھ رہے گا یا نہیں؟ یہ ہوا میں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اڑے تو قرآن ساتھ ہے یا نہیں؟ سمندر کا سفر کرے، قرآن ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ امریکہ پہنچ جائے، قرآن موجود رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بس آخری بات سن لو، قرآن پاک کے حافظ کا جس وقت انتقال ہوتا ہے، دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ روایتوں میں آتا ہے جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن اس سے الگ ہٹتا ہے، اور جو دفنانے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے، قرآن پاک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے پہلے ہی قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ قبر کیسا گھر ہے؟ تنہائی کا، ڈر کا، وحشت کا۔ میرے اور آپ کے سامنے اگر قبر کا تذکرہ آ جائے، بتاؤ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ قرآن ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، زندگی میں بھی ساتھ، اور مرنے کے بعد جب قبر میں دفنایا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے پہلے ہی قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، بتاؤ قرآن قبر میں بھی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ ان کا قرآن کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور والدین، جیسا آج ان بچوں کے دستار باندھی گئی، سب سے بڑا جلسہ میدان محشر کا ہونے والا ہے، اللہ کا اسٹیج ہوگا، اور کائنات کے تمام جنات اور انسان موجود ہوں گے، اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ بلائے گا اور اپنے ہاتھ سے ان کے سروں پر دستار رکھے گا، اور اس دستار کی چمک کتنی ہوگی؟ اس سورج کو اگر ایک کمرے میں لا کر رکھ دیا جائے اور ساری روشنی کو وہیں روک دیا جائے، کتنی چکا چوندھ ہوگی۔ اور دیکھو یہ پگڑی تو ابھی اتر جائے گی جب وضو کریں گے، لیکن جو والدین کے سر پہ پگڑی رکھی جائے گی، وہ پگڑی کبھی اترنے کی نہیں، جنت میں جہاں جائیں گے وہی چمکتی دمکتی، لوگ کہیں گے یہ نبی ہے، ولی ہے، شہید ہے، کون ہے یہ؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ تو بھئی والدین کی بھی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اور جو جلسے میں آئے ہوئے آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ حافظ قرآن تمہیں کھینچ کھینچ کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن کتنوں کو جنت میں لے جائے گا؟ 10 کو۔ کتنے ہیں؟ 6۔ کتنے کو لے جائے گا؟ کتنے ہو گئے؟ 60۔ اور یہ علماء کی جو جماعت بیٹھی ہوئی، اللہ ایک عالم کو تو یوں کہہ دے گا
جتنے تیرے دائیں بائیں ہیں اور آگے پیچھے سب کو جنت میں لے کے چلا جا۔ تو بھائی اس مجلس سے قیمتی کوئی مجلس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ جلسہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ سب خوش قسمت ہو یا نہیں جو جلسے میں آئے، اور جو قریب بھی رہتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، چن لیا، تو حافظوں کی بھی فضیلت، والدین کی بھی فضیلت، اور آپ سب حضرات جو دستار میں علماء کی خدمت میں تشریف لائے، آپ کی بھی بڑی فضیلت۔ خیر، میں نے یہ کہا تھا میں تقریر نہیں کروں گا، ایک سوال کر کے بات ختم کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے سوال کا سب کو جواب دینا ہوگا۔ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ سب مل کر یہ بتلائیے، اس ملک میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ دیکھو، سوال بھی آسان اور جواب بھی آسان۔ مسلمان کا بچہ اس ملک میں مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ یوں ہی رہ جائے گا؟ دیکھو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اسلام کی فطرت میں، یعنی اس کے دل میں اللہ نے ایمان اور اسلام رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے والدین اگر عیسائی ہے اپنے بچے کو عیسائی بنا لیتے ہیں، یہودی ہے یہودی بنا لیتے ہیں، سکھ ہے سکھ بنا لیتے ہیں، جینی ہے وہ جینی بنا لیتے ہیں، ہندو ہے اپنے بچے کو وہ ہندو بنا لیتا ہے۔ لیکن اس روئے زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ اور بچی اللہ اس کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ بتاؤ، میری اور آپ کی نسل اس ملک میں مسلمان رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ اب اس کے لیے کچھ انتظام کرنا ہوگا ہمیں، یا یوں ہی رہ جائے گی؟ دیکھو، انتظام کی ضرورت ہے، اور قربان جائیے ہمارے اکابر علماء دین پر کہ انہوں نے جو سب قربانی دے کر مکاتب، مدارس، دیہات، شہروں میں، قصبات میں یہ چھوٹے بڑے مدارس کا جو جال پھیلایا ہے، ان مدارس کا مقصد یاد رکھیے پیٹ پالنا نہیں ہے، روٹی روزی نہیں ہے۔ ان مدارس اور مکاتب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ آج ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مدارس کا مقصد پیٹ پالنا، تنخواہ لینا، کھانا نہیں۔ مدارس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے، اور مسلمان رہنے کے بعد انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جج بنے، کچھ بھی بنے، لیکن میرا اور آپ کا بچہ اس رہتی دنیا تک مسلمان رہے، اور جب اس کا انتقال ہو تو اسلام پر انتقال ہو۔ کیا قربانی ہے اور کیا فکریں ہیں علماء دین کی؟ میری اور آپ کی فکر تو یہ ہے کہ میرا بچہ میرے مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے، دکان، کاروبار، فیکٹری۔ لیکن ان علماء کی فکر یہ ہے کہ تمہارے بچے مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے، اور مرنے کے بعد کامیابی اسی وقت ہے جب میرا اور آپ کا بچہ اسلام پر انتقال کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرا سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اب یہ بتلائیے، انتظام کی ضرورت ہے،
آج میں اور آپ مدرسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جو اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور اسلام مخالف تحریکیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب تک اس ملک میں چھوٹے بڑے مدرسے رہیں گے تو مسلمانوں کی نسل مسلمان رہے گی. اس لیے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مدارس کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے، اگر مدرسے برباد ہو گئے میری اور آپ کی نسل اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتی. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات سے یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ جان کی قربانی دے دیں گے، مدارس کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو، یہ بہادروں کا مجمع ہے ماشاءاللہ. اب لگا ہے کہ ٹھاکر دوارہ میں یہ جلسہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی دے دیں گے، لیکن مدرسوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اب بھی دونوں ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو یہ دونوں ہاتھ اٹھا دینا بہت بڑا تعاون ہے. ہاتھ تو یہاں جلسے میں اٹھ رہے ہیں، لیکن امریکہ اور برطانیہ کے جو دفاتر ہے شیطان کے، زلزلہ وہاں آ رہا ہے. تو بھئی دونوں قربانی دے دو گے، جان کی بھی اور مال کی بھی؟ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے کہ جان کی قربانی مانگ رہے ہیں؟ ڈریو نہ. ابھی اس ملک میں وہ وقت نہیں آیا کہ یہ مدرسے تم سے جان کی قربانی مانگ رہے ہو. ابھی ڈریو مت. اگر خدا نہ خواستہ وہ وقت آ ہی گیا کہ یہ مدرسے ہم سے جان کی قربانی مانگنے لگے تو ہم تو میدان میں کلمہ پڑھ کے کود جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ابھی مت ڈریو. ہاں یہ مدرسے تم سے اس وقت مال کی قربانی مانگ رہے ہیں. بتاؤ مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ تم اتنا اچھے ہو کہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہو.